ایک ایسا بندہ، ایک ایسا لیڈر جس نے 8,82,000 اسکوائر کلومیٹر پر پاکستان کا جھنڈا گاڑا اور پاکستان کا لیڈر بن گیا، اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، جو 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے اور کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کا پراؤڈ بن گئے۔ انہوں نے میٹرک کرسچن مشن اسکول سے کیا اور LLB کی ڈگری لنکولن ان لندن سے 1896 میں لی۔ جب قائد اعظم انڈیا واپس آئے تو انہوں نے بمبئی میں اپنا لیگل کیریئر اسٹارٹ کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ ان کا پہلا کیس صرف 50 روپے کا تھا، لیکن ان کی آواز، ان کا لوجک اور انگلش پر کمانڈ نے کورٹ میں تیزی سے نام بنا دیا۔ وہ صرف وکیل نہیں بنے، وہ اس دور کے سب سے بریلینٹ کراس ایگزامینر میں شمار کیے جانے لگے۔ قائد اعظم نے 1906 میں پولیٹکس میں قدم رکھا اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ ان کا اس وقت کا خواب تھا ایک ایسا ہندوستان جس میں مسلمان اور ہندو برٹش سے مل کر آزادی حاصل کریں۔ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ان کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے ہندو لیڈرز جیسے گوپال کرشنا گوکھالے کو اپنا مینٹور مانا۔ گوکھالے نے قائد اعظم محمد علی جناح کو انڈیا کا فیوچر کہا تھا۔ 1909 میں قائد اعظم کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ انہوں نے لا میکنگ اور ریفارمز کے ذریعے برٹش حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ 1916 میں قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ میں ایک بڑا کردار ادا کیا، جہاں کانگریس اور مسلم لیگ نے پہلی بار مل کر برٹش کے خلاف اسٹریٹجی بنائی۔ انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم ایک جسم کی دو آنکھیں بن جائے جو ہندوستان کو صاف اور برابر دیکھیں۔ لیکن وقت کے ساتھ کانگریس کا رویہ بدلنے لگا۔ 1920 کے بعد گاندھی نے کانگریس میں ریلیجن کو انوالو کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم مختلف سوچ رکھتے تھے تو انہوں نے کانگریس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1920 کے بعد قائد اعظم کچھ وقت کے لیے لندن چلے گئے۔ وہاں وہ سوچ رہے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہوں گے یا نہیں۔ ان کی تنہائی میں پاکستان کا خواب پل رہا تھا۔ لندن کے ایک فلیٹ میں تنہا بیٹھے قائد اعظم سوچ رہے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل صرف کانگریس کے ہاتھ میں ہے۔ 1934 میں انہیں مسلم لیگ کے سینئر لیڈر نے خط لکھا، جناح صاحب واپس آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، مسلمان لیڈرشپ کے بغیر بھٹک رہے ہیں۔ اور پھر قائد اعظم واپس آئے، لیکن اس بار ایک نئی سوچ اور ایک نئے مشن کے ساتھ۔ جب قائد اعظم مسلم لیگ میں آئے تو پارٹی بکھر چکی تھی، نہ کوئی یونائٹڈ ویژن تھا، نہ لیڈرشپ۔ انہوں نے مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کیا، ایک ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ اور پولیٹیکل فورس بنایا۔ ان کا مقصد صرف سیاست نہیں تھا، ان کا مشن تھا مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل تیار کیا جائے۔ 1937 کے پروونشل الیکشن میں کانگریس نے بڑی سیٹس جیتی، مسلم لیگ صرف کچھ ہی جگہوں پر جیت سکی، لیکن اصلی جھٹکا تب لگا جب کانگریس نے مسلم لیگ سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اکیلی حکومت بنائی، مسلمانوں پر تشدد کیا، اذان پر پابندیاں عائد کی اور اردو زبان پر پابندیاں لگائی۔ یہ سب دیکھ کر قائد اعظم نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی منزل خود ڈھونڈے۔ قائد اعظم نے کھلے عام کہا، ہندوستان میں دو قومیں رہتی ہے، ہندو اور مسلم، دونوں کی تہذیب، دین، زبان اور کلچر مختلف ہے، ان کا ساتھ رہنا صرف ایک خواب ہے۔ یہ تھی ٹو نیشن تھیوری جو بعد میں پاکستان کی بنیاد بنی۔ لاہور کے اقبال پارک میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوا۔ قائد اعظم نے ہزاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسلمان ہندوستان کا حصہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے، ہمیں اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کا پورا حق ہے۔ اس دن پاس ہوئی پاکستان ریولیوشن، جس نے آزادی کی جنگ کو ایک نئی سمت دی۔ انیس سو 40 کے بعد برٹش حکومت نے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سے بات چیت کی، لیکن قائد اعظم اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ہر ایک میٹنگ میں مسلمان کا درد، حق اور مستقبل پرجوش طریقے سے بیان کیا۔ 1947 تک برٹش سمجھ چکے تھے کہ اگر پاکستان نہیں دیا گیا تو سول وار ہو سکتی ہے۔
14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बना। कायदे आजम ने गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा फख्र से रोशन था। चौदह अगस्त 1947 पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया, मगर जश्न के पीछे गम, खून और इंतजाम का बहुत बड़ा बोझ था। 10 मिलियन से ज्यादा लोगों का माइग्रेशन, लाखों की शहादत और हर तरफ अफरा तफरी। कायदे आजम एक नए मुल्क के कायद बन गए थे, लेकिन उनका जिस्म इन सबको बर्दाश्त करते करते टूट चुका था। उनकी सेहत तेजी से गिर रही थी। टीबी जैसे खौफनाक मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद कायदे आजम ने किसी को नहीं बताया, ना पब्लिक को, ना गवर्नमेंट को। वो चाहते थे कि उनकी बीमारी पाकिस्तान के मुस्तकबिल में रुकावट ना बने। उनका एक वकील था, वो कहता था, मैंने कायदे आजम को कभी कंप्लेन करते नहीं देखा, मैंने सिर्फ उन्हें काम करते देखा है। 11 अगस्त 1947 की तकरीर उनका सबसे बड़ा पैगाम था, जब उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है, जहां इंसाफ, बराबरी और इंसानियत का निजाम होगा। 1948 कायदे आजम की सेहत खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी थी। उनको कराची के गवर्नर हाउस से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। एम्बुलेंस खराब थी। 70 मिनट तक वो गर्मी और बेहोशी की हालत में पड़े रहे। 11 सितंबर की रात 10:20 पर पाकिस्तान के बानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका आखिरी जुमला था, पाकिस्तान, और उनकी आवाज बंद हो गई। एम्बुलेंस खराब थी या करवाई गई थी, ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।